السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قابل احترام دوستو، حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب محسن انسانیت معلم کائنات سرور کائنات ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کر نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. الحمدللہ یہ علمی مجلس ہے. مجلس علمی کے متعلق میں نے حدیث پاک کی روشنی میں اس کی فضیلت بیان کی تھی. شاید آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجلس علمی یہ بھی ایک جنت کی کیاری ہے. جو اس میں بیٹھ کر دین کا علم سیکھ لیتا ہے اسے جنت کی کیاری سے فیض حاصل کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو بظاہر دیکھنے میں کہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مجلس میں، اس محفل میں قال اللہ قال رسول، یعنی اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق ہماری زندگی میں جو پیش آنے والے مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کے لیے رہنمائی پیش کی جا رہی ہے. آج کا ہمارا ایک خاص عنوان، یعنی جو معمول کے مطابق جو درس حدیث بخاری شریف کا درس ہوتا تھا، آج ہم نے اس کے بجائے ایک عام درس حدیث رکھا. عام درس حدیث یعنی بخاری شریف کے علاوہ دوسری حدیثیں اور دوسری حدیث کی کتابوں سے، خاص طور پر لہو و لعب کے بارے میں. لہو و لعب کیا ہے؟ لہو و لعب کے معنی کھیل. عام طور پر ہماری زندگی میں کھیل کود کا تعلق ہے. بچپن میں زیادہ ہوتا ہے، جوانی میں تھوڑا کم، اس سے پھر بڑھاپے میں ایک دم کھیل کود کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں، معاملات ہیں جن کو لہو و لعب کہا گیا. تو لہو و لعب کا کیا حکم ہے اور کس حد تک یہ ہمارے لیے درست ہیں، جائز ہیں، اور کس حد تک درست نہیں ہیں، ان کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے اور حدیثیں بھی اس کے متعلق بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے آج میں نے اس عنوان کا، اس موضوع کا انتخاب کیا کہ لہو لعب کے متعلق ہمیں ہمارے دین میں، مذہب اسلام میں کیا رہنمائی ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے، اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یعنی اس دور میں کچھ لوگوں کا ایک کام یہ تھا کہ کچھ چیزیں وہ خریدتے تھے اس لیے تاکہ اس میں دل بہلے
اور دل بہلنے کی چیز خرید کر کے اسی چیز میں مگن ہو جاتے تھے اور دوسروں کو اس میں مبتلا کر کے، تاکہ لوگ جو ہے اللہ کی دین کی طرف نہ جائیں، اللہ کا کلام نہ سنیں، اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہ ہو، تو اس مقصد کے لیے کچھ چیزیں خریدتے تھے. یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جس میں دل لگ جائے، ٹائم پاس ہو جائے، اور اس میں ہم کو احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، اور ادھر بڑے بڑے کام ہمارے رک جائیں. اس کو ہم آج کی زبان میں یا انگریزی زبان میں گیمز کہہ سکتے ہیں. گیم جسے کہا گیا ہے یہ حقیقت میں لہو لعب ہے. گیم کھیل کود، یعنی انسان کو یہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والے ہیں. بظاہر ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ سے کیسے بھٹکا رہے ہیں. ہم اپنے وقت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف میں روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کر کے زیادہ گیم کھیلا جاتا ہے. تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو خرید رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، بہکا دیں اور اس کو ایک مذاق بنا لیں. لیکن یہاں حقیقت یہ ہے کہ یہ گیمز، یہ لہو لعب، یہ کھیل کود انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی جو بھی چیز ہوگی اسے شریعت اسلامیہ میں لہو لعب کہا گیا. اور جو چیز اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے وہ لہو لعب نہیں ہے. اب اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے دو صورتیں ہیں کہ کوئی ایسا کھیل یا کوئی ایسی چیز کہ جس کو ہم کر رہے ہیں، دل بہل رہا ہے، دل کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم اللہ کو بھول بیٹھے اور اسی میں اگر ہم مگن ہو جاتے ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے، اذان ہو جاتی ہے اور اسی میں ہم مگن رہتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے، سمجھ جاؤ یہ لہو لعب ہے. اور اسی پر اللہ نے عذاب کا ذکر فرمایا. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. جو کھیل کود میں یعنی گیم میں جو مصروف ہیں، مبتلا ہیں، اور یہ واقعی دیکھا گیا ہے اور آج بھی بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب گیم کھیلنے میں لگتے ہیں تو اذان ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. اذان ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے، جبکہ اذان یہ اللہ کی طرف بلانے کا ایک عظیم ذریعہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ، آؤ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اذان جس کو ہم ایک بہت معمولی یہ سمجھ رہے ہیں، باقی صاحب نے اذان دے دیا، مؤذن صاحب نے اذان دیا، آپ جانتے ہو اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان 60 کوس دور بھاگ جاتا ہے. یعنی اس کے اوپر ایک طرح سے بم پھینکنے جیسی کیفیت ہوتی ہے. مگر یہ ہمارے اندر کا شیطان کیسا ہے کہ اس کے باوجود ہمارے اندر احساس نہیں ہے. احساس یہ ہونا چاہیے کہ ادھر اذان شروع ہو جائے تو سارے کام کاج ایک طرف چھوڑ کر کے، خاص طور پر یہ جن میں ہمارا دل بہل رہا ہے، جس کو ہم دل بہلانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، ہماری آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے، دل کو خراب کرنے والی چیز ہے. اس کو بالکل ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. اور پھر جیسے ہی آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کی صدا سننا شروع کر دیا تو اندر سے روح خوش ہونے لگتی ہے. اندر سے روح کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو مجھے اللہ کے ذکر سے انہوں نے مبتلا کیا، مصروف کیا. اور جب تک وہ غافل رہتا ہے اندر سے روح کو تکلیف ہوتی ہے. اب جانتے ہو روح جب تکلیف میں آتی ہے
تبھی ہمارے اوپر جو ہے ایک طرح کی کیفیت ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹینشن، بے چینی کیفیت، بے قراری، بے اطمینانی، بے سکونی. یہ کیوں ہے؟ اندر سے روح پریشان ہے. اور جب روح خوش ہوتی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ حالات بڑے سے بڑے سنگین حالات ہوتے ہیں، لیکن اندر سے روح خوش ہوتی ہے تو بڑے اطمینان سے وہ زندگی گزار لیتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، طوفان جب آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ایک کشتی بنا لیجئے، جو آپ پر ایمان لائے ان کو آپ کشتی میں سوار کر لیجئے، اور جو کشتی میں آ گئے وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور جو کشتی میں نہیں آئے وہ ڈوب جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اے نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے کشتی بنا رہا ہوں. کہیں نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ پانی ہے، یہ کتنا بیوقوف انسان ہے، کشتی بنا رہے ہیں. لوگ مذاق اڑا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا. تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے وقت آئے گا تب پتہ چلے گا. آج بھی بہت سارے جاہل عوام جب ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، جب عذاب سامنے ہوگا. اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں ہے. ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، پوری زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، بڑی سے بلڈنگیں سب زمین کے اندر دھس جاتی ہیں. اس کا احساس نہیں ہے. سونامی گزرا، دیکھتے دیکھتے لاکھوں انسان تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. یہ عذاب ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اسی درمیان اتفاق سے اب کے قریب ایک بڑھیا آئی اور اس نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں. بولے کیا وجہ ہے؟ بولے طوفان آنے والا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکی تھی بڑھیا، اور اس نے کہا کہ جب طوفان آئے تو مجھے بھی آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آئے گا تو ہم آپ کو بلا لیں گے، اطلاع کریں گے، آ جانا اور کشتی میں سوار کریں گے. ادھر جب کشتی مکمل تیار ہو گئی، اللہ کے حکم سے طوفانی بارش شروع ہو گئی. اور جب طوفان آنا شروع ہوا ہے، بارش ہوتے 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 اتنی موسلادھار، اتنی تیز بارش کہ پانی ہی پانی، ہر جگہ پانی. حضرت نوح علیہ السلام خود کشتی میں سوار ہوئے، اور جتنے آپ پر ایمان لائے تھے، مومن تھے، ان کو آپ نے کشتی میں سوار کر لیا. اور جب پانی اوپر آنا شروع ہوا، کشتی تیرنے لگی. کشتی تیرنے لگی کیونکہ اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، سب جگہ پانی ہی پانی، سارے گھر ڈوب گئے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بلند بلند پہاڑ وہ تک ڈوب گئے، اتنا پانی آیا تھا. تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین، پورے زمین پر پانی ہی پانی تھا. صرف خانہ کعبہ جہاں پر ہے اتنا حصہ وہ ابھرا ہوا تھا، اتنا حصہ ابھرا ہوا تھا. اور ایک جودی پہاڑ، اس کی چوٹی کچھ حصہ خشک تھی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، اور کچھ دنوں تک یہ طوفان رہا، اور جتنے بھی کافر تھے، جتنے مشرک تھے، وہ سب کے سب ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان، وہ بھی ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، آپ نے بیٹے کو بلایا بھی، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن بیٹا آ نہیں پایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، کھیل کود میں مصروف رہتا تھا. پوری صحبت نے اسے برباد کر دیا، جبکہ وہ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح اب وہ تمہارا بیٹا نہیں رہ گیا، چھوڑ دو اس کو، عذاب میں مبتلا ہو جائے. یہاں پر ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، نسبت کتنی مضبوط ہے. نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا. ادھر جب طوفان تھم گیا اللہ کے حکم سے، پھر اس کے بعد پانی اترنا شروع ہوا، پھر پانی ختم ہو گیا. جب یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ زمین پر آئے تو اتفاق سے وہ بڑھیا جو کشتی بنانے کے وقت آئی تھی، وہ آ کے پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی وہ طوفان کب آئے گا؟
بڑھیا پوچھ رہی وہ طوفان کب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو مسکرایا آپ نے، فرمایا طوفان تو آیا بھی اور ختم بھی ہو گیا، سب کے سب ختم ہو گئے، اور تم کہاں تھے؟ وہ بولی کہ میں تو اپنی جھوپڑی میں تھی، میں اپنی جھوپڑی میں تھی، مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی آئی، اے نوح، اس نے تم پر ایمان لائی تھی اور یہ پہنچ نہیں پائی، لیکن ہم نے اس کی حفاظت فرمائی۔ طوفان جیسا عذاب نازل ہوا اور جتنے بھی غیر مومن تھے، کافر مشرک تھے، سب کے سب ڈوب گئے، غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ تو محفوظ تھے، لیکن وہ بڑھیا جو کشتی میں بھی نہ آ سکی، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، کب کس وقت عذاب آ جائے اور اس وقت تباہی و بربادی سامنے ہو، اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی سہارا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے 2005 میں جب یہ سیلاب آیا تھا، ادھر تو کم تھا، سبب میں زیادہ تھا، کرلا وغیرہ 12 فٹ پانی۔ اس وقت جو پھنسے تھے ان سے، ان کے دل سے پوچھو کہ انہوں نے موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ اور ابھی یہ کوکن علاقے میں جب ہمارا جانا ہوا، وہاں بھی لوگ اپنے منہ سے بیان کر رہے تھے اور بدن کانپ رہا ہے، ایسا بیان کر رہے ہیں جیسے ہم نے موت کو قریب سے دیکھا۔ گھر کی چھت پہ کھڑے، اتنا پانی آ گیا ہے، پوری رات چھت پہ کھڑے ہو کر کے گزار دیے، کوئی سہارا نہیں، نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اللہ مدد فرمائے تو ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ کہاں ہے انسان؟ کیوں اتنا بھولا بھٹکا ہے؟ کیوں اتنا غافل ہے انسان؟ مصیبت آئے تبھی خدا کو یاد کرنا ہے، پریشانی آئے تو ہی خدا کو یاد کرنا ہے، اور پریشانی نہیں ہے تو خوب گیم کھیلتے رہیں گے، وقت ضائع کرتے رہیں گے۔ یہ اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ لہذا آج خصوصیت کے ساتھ لہو لعب سے رشتہ توڑنے کا پیغام میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ وہ لہو لعب کی چیزیں جو خرید رہے ہیں، گیم خریدنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ تو گیم خرید رہے ہیں، آج موبائل میں بہت سارے گیم ڈاؤن لوڈ کرنے پر پیسہ دینا پڑتا ہے، پیسہ دے کر کے گیم خرید رہے ہیں۔ تو یہ پیسہ دے کر کے گیم خریدنا کہاں تک جائز ہے؟ کیا اللہ نے یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ اسی لیے عطا فرمایا کہ تم لہو لعب کی چیزیں کھیلو، حاصل کرو، خریدو؟ آج جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو دانے دانے کے لیے محتاج ہیں، لیکن ان کا کوئی غم نہیں ہے اور ادھر پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ کم سے کم ان کو بھی تو خیال کرو، ان کو سوچو کہ جو ایک دانے کے لیے ترس رہے اور ہم گیم کے لیے پیسہ خرچہ کر رہے ہیں۔ اگر یہی پیسہ بچا کر کے آپ ان لوگوں کی مدد کریں تو ان کے دل سے دعائیں بھی ملیں گی، اور ادھر آپ کا بھی، آپ کی آخرت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ لہو لعب، کھیل کود کی جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل بہلتا ہے، تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اسے انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ آج ہمارا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے؟ بہت سارے دانشور بیٹھ کر کے جب اس بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ایک دم اندھیرا نظر آتا ہے کہ ہمارا فیوچر کچھ نہیں ہے، ہمارا مستقبل کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اکنامیکل طور پر، معاشی طور پر آج دوسری قومیں مسلمانوں کو بالکل ختم کرنے کی پلاننگ میں ہیں کہ ان کے ساتھ کاروبار مت کرو، ان کے ساتھ لین دین نہ رکھو، ان کو اتنا مجبور کر دو کہ یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج یہ پوزیشن پر لا کر کے کھڑا کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہے کہ وقت کہاں گزارنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے، وقت کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ پوری رات کھیل کود میں، گیم میں گزر جاتی ہے اور ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ٹائم پاس کرنے کا یہ اب دور نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا دور نہیں ہے۔ یہ دور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج کا دور ہے کہ جتنا ہم اپنے اندر علم سے، تعلیم سے لیس ہو کر آج دنیا میں ہم سامنے کھڑے رہیں گے تو ہر چیلنج کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کچھ نہیں ہے
تو پھر دنیا ہم کو فٹ بال کی طرح ایسے ہی مارتی رہے گی کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ایک بڑی اچھی بات ایک بزرگ نے بتائی. ایک بزرگ جا رہے تھے, وہ دیکھے کہ کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں, اور فٹ بال جب کھیلتے ہیں تو ایک فٹ بال کو سب لوگ مارتے ہیں, کچھ لوگ ادھر لے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر لے جا رہے ہیں, انہیں یہ فٹ بال. تو ایک گاؤں دیہات کا ایک شریف انسان جس نے کبھی یہ کھیل دیکھا نہیں تھا, وہ اتفاق سے وہ بزرگ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یہ بتائیے یہ لوگ ایک ہی بال کو کیوں مار رہے ہیں, اس کو کیوں مار رہے ہیں سب لوگ. جو جس نے دیکھا وہ تو سمجھے گا کہ کھیل ہے, کھیل رہے ہیں, لیکن وہ بزرگ سے وہ شریف انسان پوچھتا ہے کہ میں یہ تعجب میں ہوں کہ یہ لوگ فٹ بال کو کیوں مار رہے ہیں. تو وہ اللہ کے ولی بزرگ کا جواب سنو, کتنا بہترین جواب ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے, عبرت نہیں حاصل کرتے. انہوں نے عبرت کا ایک بہت عظیم درس دیا کہ اصل میں اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ اندر سے خالی ہے, یہ اندر سے خالی صرف ہوا ہے, اس لیے اس کو سب مار رہے ہیں. اور اگر یہ بھرا ہوا تھا, یعنی اس کے اندر لوہا لکڑ مٹی ہوتی, تو اس کو کوئی پیر نہیں مارتا. انہوں نے یہ سمجھایا کہ آج مسلمان خالی ہے, اس لیے سب لوگ فٹ بال کی طرح اس کو مار رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. جس دن یہ روحانی طاقت سے بھر جائے گا, کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. ہم اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں, گیم کھیل کر کے, وقت ضائع کر کے ہم اپنے آپ کو کھوکھلے کر رہے ہیں. کیا ہمارے اندر حیثیت رہ گئی ہے, کیا ہمارے اندر خوبیاں رہ گئی ہیں, کون سا ہم نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا ہے کہ آج وقت ضائع کر رہے ہیں. لہذا اپنے اندر کمال پیدا کرنا ہے تو وقت ضائع کرنے سے بچو, بالکل وقت ضائع مت کرو, اس لیے کہ یہ وقت یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. خاص طور پر میں اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ تمہارے اوپر پوری قوم و ملت کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر تم وقت ضائع کرو گے تو پوری قوم تباہی کی طرف جائے گی. تم اپنے آپ کو تعلیم سے لیس ہو کر, تعلیم کا ہتھیار لے کر قوم کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر دوسری قومیں تمہارے سامنے آ کر کے جھکیں گی اور تمہارے سامنے آ کر کے بہت ساری بھیکیں مانگے گی. لیکن اگر تم ہی وقت ضائع کرو گے تو قوم کا کیا ہوگا. آج ہمارے بچے گیم کھیلتے ہیں تو کبھی کبھی بڑا درد ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے وقت ضائع کر رہے ہیں اور آخر یہ آگے چل کر کے کیا کریں گے. ان کے سامنے مستقبل کچھ نہیں ہے, ان کے سامنے فیوچر کچھ نہیں ہے. صرف یہ سوچ رہے کھانا کھانے کو مل رہا ہے اور اچھی غذا مل رہی ہے, سونے کو اچھا وقت مل رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. آج وقت کتنی جلدی گزر رہا ہے آپ کو معلوم ہے. صبح ہوئی شام ہوئی, صبح ہوئی شام ہوئی, ایسا لگ رہا ہے کہ سال ایک مہینے کی طرح, مہینہ ہفتے کی طرح, ہفتہ ایک دن کی طرح گزر گیا. ابھی جمعہ پڑھے تھے, ابھی جمعہ آ گیا, 2 دن میں جمعہ آ رہا ہے. اس طرح کی تیزی وقت میں آ گئی ہے, لیکن ہمارے کاموں میں تیزی نہیں ہے, لیزی ہے, کاموں میں سستی ہے, تعلیم میں سستی ہے. اور پھر کبھی کبھی اگر پریشانی آتی تو کہتے ہیں کہ ارے آپ کچھ نہیں کر پائے, آپ کیا کریں, اب بھی وقت ہے, مایوس نہ ہو. اللہ نے بہت کچھ تمہیں دیا ہے, صحت اللہ نے دی ہے, بہت کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کرو اور بیٹھ کر کے وقت ضائع مت کرو, بلکہ یہ سوچو اور یہ دماغ لگاؤ کہ کس تعلیم کے ذریعے, کس ہنر کے ذریعے میں خود اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو اور اپنے دین کو بلندی کی طرف لے جاؤں, تاکہ ہمارا نام نہیں لیکن کم سے ہمارے مذہب اسلام کا نام اونچا ہو جائے. اس لیے کہ آج اگر ایک مسلمان بچہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور کبھی اخبار میں آتا ہے تو سارے مسلمانوں کو دیکھ کر سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے, چلو ہمارا ایک بچہ جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن گیا. تو یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے, بہت سارے کھیلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھو, جو صرف اور صرف کھیل کود میں وقت ضائع کرتا ہے اور ادھر ادھر ٹائم پاس کرتا ہے, وہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بن سکتا ہے. اس کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے, اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, تو صرف اور صرف وقت ضائع کر رہا ہے. اس لیے آج میں صرف 3 حدیثیں یہاں پر کھیل کود لہو لعب کے بارے میں
حدیثیں پڑھتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو دل کی آنکھ سے، دل کے کان سے سنو اور پھر اس پر غور کرو، اور اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، اس میں کتنی حکمتیں ہیں، یہ ذرا سمجھو۔ آج ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، نہیں اس میں بہت فوائد ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کو ہر دور اور ہر زمانے کی خبر ہوتی ہے کہ کس دور میں، کس زمانے میں کون سا حکم سب سے بہتر ہوگا میری امت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم ہمیں عطا فرمایا ہے جس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اور ہر امتی کے لیے، ہر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس میں بہتری ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے، لہو یعنی کھیل، سب باطل ہیں، سب باطل ہیں، مگر کمان سے تیر چلانا اور گھوڑے کو ادب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت کی، یہ تینوں حق ہیں۔ یہاں ہر کھیل یعنی جو بھی لہو لعب جس کو کہا جائے، جس میں وقت ضائع ہو اور اللہ کی یاد سے غافل ہو، یہ سب ناجائز ہیں، شرعاً منع ہیں، مگر تین کی اجازت۔ وہ بھی تین کیسے؟ وہ کھیل حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ کھیل نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے اس کی مشق ہو رہی ہے، جیسے کمان سے تیر چلانا، یعنی اس دور میں جنگوں میں جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، دشمنوں کے کس کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے جنگی تدبیر، جنگی تیاری، گھوڑ دوڑ، گھوڑے پر سوار کیسے ہونا ہے، دشمن آئے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور تیر کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا۔ تیر کمان، کمان سے تیر چلانا، یہ اس میں اگر تھوڑا وقت لگ رہا ہے، مصروف ہے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ اس دور کے اعتبار سے حضور نے فرمایا، لیکن اس میں اشارہ اس دور کے لیے بھی ہے۔ آج بھی اگر دشمن ہمارے مقابل میں آ سکتا ہے تو اس سے حفاظت کی تدبیر کس طریقے سے ہمیں کرنی ہے، اس میں بھی ہمیں وقت لگانا ہوگا، یعنی اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ دشمن کا دفاع، ڈیفنس، اپنے مذہب اسلام کا دفاع اور ڈیفنس کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، کس تعلیم کے ذریعے، تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کو ادب دینا، چونکہ اس دور میں گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا جنگوں میں جانے کے لیے، سواری کے لیے، تو آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ ہے، اسی نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ خود اپنے آپ کو اور اپنے مذہب اسلام کو سیو کر سکتے ہو، یعنی حفاظتی انتظامات، تدابیر کر سکتے ہو کہ جو کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے مذہب اسلام پر، کسی طرح سے ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، تو اپنی جدید ٹیکنالوجی کے اس ہنر سے ہم اس دشمن کا دنتا شکن جواب دے سکتے ہیں، اور اپنے مذہب اسلام کی طرف سے ہم ایک حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں، لہذا وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور عورت کے ساتھ ملاقات، یعنی میاں بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو وہ ادھر ادھر وقت دینے، ضائع کرنے کے بجائے وہ اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ، اپنی بیگم کے ساتھ وقت دے، تاکہ اس کو بھی ایک طرح سے تسلی ہو اور وہ بھی صحیح راستے پر قائم رہ سکے۔ اتنی بہترین تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ جس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے اور زندگی کے روزمرہ معاملات سے تعلق ہے، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، حضرت امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے نرد شیر کھیلا، گویا سور کے گوشت و خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ یہ وہ جو شطرنج جو کھیلتے ہیں، اس کو شطرنج، جس کو ابھی کچھ چیس جس کو نیا نام دیا گیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت فرمائی ہے کہ ایک کھیلنے والا گویا خنزیر یعنی سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالنے والا، یعنی اتنا گندا کھیل ہے۔ تو اب اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں، یہ حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مذموم ہیں، برے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارا دل بگڑتا ہے اور وقت ضائع کرنے کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ منع ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ
فرماتے ہیں اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، یعنی جو یہ ایسے کھیل میں مبتلا ہے، مصروف ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ حضرت امام احمد نے ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو ادھر چیس بھی کھیل رہے ہیں اور ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گیم بھی کھیل رہے ہیں، رمضان شریف کا روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فرض تو ادا کر رہے ہیں نا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو گندا کھیل ہے تو یہ اور زیادہ ہمارے اس عمل کو برباد کر رہا ہے۔ اتنی کیسی مثال حضور نے بیان فرمائی کہ گویا وہ گندے خون سے وضو کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ گندا خون تو بہت دور کی بات ہے، پانی گندا ہو جائے تو اس سے کوئی وضو نہیں کرے گا، تو گندے خون سے جو وضو کر رہا ہوگا وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا گندا ہے۔ تو یہ ان کھیلوں کی مذمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس دور میں یہ مخصوص کھیل تھے، لیکن آج تو ایسے ایسے گیم اور ایسے ایسے گیم آ گئے ہیں کہ وہ نام سن کر کے حیرت ہوتی ہے، اور ہمارے بچے اس میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ پب جی گیم، اور یہ بھی سن کر کے ہمیں بڑا افسوس ہوا، بچے تو بچے اب بڑے بڑے بھی اس میں مبتلا ہو گئے، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خالی بس دل بہلانے کے، یہ دل بہلانا نہیں بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور جس بندے خدا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، میں یہ بتا چکا ہوں، یہ ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ اس پر کبھی نظر رحمت نہیں فرماتا، اس کی روزی روک دی جاتی ہے، روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ چاہے کتنی بھی اچھی چیزیں استعمال کرے، پاؤڈر، صابن، شیمپو، کچھ بھی ہو، چہرے سے اس کے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ شخص مرنے والا ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، پرہیز کرو، اور جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح سے اور کئی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام، خاص طور پر اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کریں کہ وقت ضائع کرنے سے بچیں، اور خاص طور پر ایسے یہ سب کھیل کود سب چھوڑ دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کھیل کود سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے وقت ضائع کرنے کے کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی دیر اگر ہم دینی کتابیں پڑھیں، یا ہماری جو تعلیم ہے، اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈگری حاصل کرنا چاہیں، کوئی کورس کرنا چاہیں، تو آج بہت سارے اچھے اچھے کورس ہیں، جن کورس پہ کر کے آپ خود اپنے آپ کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں، گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں، پوری قوم کی مدد کر سکتے ہیں، اور دین کا ایک بہترین کام کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر کے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لہذا اپنا ایک ہدف بناؤ، اپنا ایک ٹارگٹ بناؤ کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ کھیل کود اور یہ خاص طور پر جو موبائل گیمز ہیں، ان کو بالکل ختم کر دو، ان کو بند کر دو، اور اللہ کے مقدس کلام قرآن کریم سے اپنا دل لگاؤ، اور پھر آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دو۔ انشاءاللہ تعلیم یافتہ ہونا یہ آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ایک بہت ہی عظیم سرمایہ ہوگا۔ آج پوری قوم پیاسی ہے، پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بچہ ایک ایسا نظر آئے کہ جس کو ہم دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوسری قوموں کے بچے کافی ترقی کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کے بچے کہاں ہیں؟ جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو اکثر تو ایسی جگہوں پہ ملتے ہیں جہاں پر کوئی شریف انسان بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں، جہاں پر حقہ پی رہے ہیں، جہاں پر گیم کھیلا جا رہا ہے، کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے، وہیں بیٹھ کر کے وہ آرام سے کھیل رہے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے اور ان کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ کم سے کم یہ سوچو، ایسی جگہوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہاں پر بیٹھو گے تو اس پر لعنت میں ہم مبتلا ہیں، لہذا فوراً ایسی جگہوں سے ہٹ جاؤ، پاک جگہ دیکھو۔ پاک جگہ، سب سے بہترین پاک جگہ اللہ کی زمین میں مسجدیں ہیں، وقت پر مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو، قرآن کریم کی تلاوت
اور اس کے بعد اپنی تعلیم کی طرف توجہ کرو. میں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ تمہارا آج کچھ کام نہیں ہے، تمہارا سب سے بڑا کام نماز وقت پر پڑھنا اور تعلیم کی طرف توجہ دینا. یہ سب سے بڑا کام ہوگا. اگر آج ہمارے بچے نماز وقت پر پڑھیں اور تعلیم کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ پھر ہماری قوم کبھی پیچھے نہیں ہوگی، قوم آگے ہوگی. ہم کو امام بنایا گیا ہے، ہمیں مقتدی نہیں بنایا گیا. آج ہم مقتدی بن چکے ہیں، یعنی دوسری قوموں کے پیچھے ہو رہے ہیں اور دوسری قومیں آگے ہیں. تو اس لیے آج میں پھر سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. کوشش کریں گے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جو کوشش کیا وہ پایا. کبھی کبھی بچے بولتے ہیں ارے کیا ہم سے ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا. ایسا مت سوچو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ ایسی قوتیں رکھی کہ کوشش کرنے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی مل جائے گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو کوشش کرے. انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے. تو اللہ دینے والا ہے لیکن بندہ محنت کرے، کوشش کرے اور دل لگائے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید یقین ہے کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا. تو پہلے ہی سے مایوس نہ ہو کہ نہیں ہو پائے گا، بلکہ ہم آگے بڑھنے کے لیے خاص طور پر تعلیم یافتہ ہونے اور اچھے ہنرمند ہونے کے لیے کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ کافی مزید. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا قادر يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. يا الله اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو وقت ضائع کرنے سے بچا. دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہر تعلیم سے لیس ہونے کی یا اللہ سعادت عطا فرما. یا رحم الراحمین یا اللہ یا رحم الراحمین یا اللہ یا رحم الراحمین یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم میں جو مشکل میں ہیں یا اللہ ان کی مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ یا رحمان الرحیم اس محفل میں جتنے بھی حاضر آئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو اس مجلس میں شریک ہیں، دعا میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں محتاجی تنگ دستی سے بچا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ بالخصوص اس دور میں، اس زمانے میں دوسری قومیں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، مولا تو عزت عطا فرما. یا اللہ تو اس قوم کو عزت اور سرفرازی عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو، دین اسلام کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کی اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرما، بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى اله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.